پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 272 کی طرف۔ لیسا نہیں ہے علیہ کا آپ پر ہداہم ہدایت دینا انہیں، ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور جو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے فَلِأَنفُسِكُمْ تو تمہارے نفس کے لیے ہے، وما اور نہیں تنفقون تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء چاہنے کے لیے وجہی چہرہ اللہ کا، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا الیکم تمہیں، وانتم اور تم لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اور کیا ہے انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں، اور لیکن اللہ جسے چاہے راہ پر لاتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری جان کے لیے ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، اور جو اچھی چیز تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بیسیکلی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو راہ راست پر لانا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں، آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ضرور راہ راست پر لے آتا ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی خیر ہو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، تم اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہو، اور تم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خیرات یا صدقات کرو گے وہ تمہیں پوری پوری ملے گی، اس کی اجر، اس کا ریوارڈ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثواب، اور تمہارا حق کسی لحاظ سے بھی مارا نہیں جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی تو آپ نے مشرک رشتہ داروں کو دینے کی اجازت دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں شان نزول میں اس طرح سے چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی کچھ سسرالی رشتہ داریاں تھیں۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ یہودیوں کی مدد کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہودیوں کی مدد کرنا مناسب نہ سمجھا، ان کی مدد سے ہاتھ روک لیا، مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم خالص جو نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو حاصل ہوگا، اس لیے کسی فقیر پر اپنی خیرات کا احسان رکھنا یا اس کو ناپاک مال دینا یا پھر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خیرات کرنا، یہ سب ناجائز اور مال کی بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر مال بھی خرچ کیا جائے گا اس کا پورا نعم البدل اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے جس چیز کا بدل لے لیا جائے اس کا احسان نہیں ہوتا، مثلا فروخت کرنے والا جب اپنی چیز کی قیمت لے لیتا ہے تو خریدار پر اس کا احسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے جو مال کا تو کئی گنا معاوضہ ملے گا، پھر خیرات کرنے والے کا یا صدقات کرنے والے کا فقیر پر کیا احسان۔ اس آیت میں بیسیکلی جس صدقہ کا بیان ہوا ہے اس سے مراد ہے نفلی صدقہ، فرض صدقہ زکوٰۃ عشر وغیرہ اس میں شمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا بھی اور عشر وغیرہ دینا جو زمینوں وغیرہ پہ فصلوں پہ دیا جاتا ہے تو اس کی اور کیٹیگریز ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ یہ نفلی صدقے سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض صدقے میں کیا آ جاتا ہے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو دینا جائز نہیں، اور پھر آگے اس کی نا کیٹیگریز بن جاتی ہیں مزید اس کو دیکھنے کے لیے وسعت کہ، اور نفلی صدقہ جو ہے تو وہ تو کافر کو بھی دینا جائز ہے، اور حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، ٹھیک۔ اس میں یہ چیز ہے۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ لوگوں کو ہدایت جو بخشنے کی ذمہ داری، اس میں اوورال جو لب لباب نکلتا ہے ہدایت دینے کی بات ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت دینا، لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ کسی بھی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو پھر مال، خیرات، جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بلا ہے، آخر تم اس کے لیے ہی خرچ کر رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو جو کچھ مال تم صدقات میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا، اور تمہاری کسی طور پر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب صدقات یا خیرات کو جو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات یاد رکھ لیں، کچھ لوگوں نے ایسے اپنا ایک الگ تھیم بنایا ہوتا ہے کہ ہم یا لوگ سمجھتے ہیں کہ خیرات کو جو نا کوئی جیسے بڑی گندی چیز ہے۔ یہ بیسیکلی اس کا اردو ترجمہ ہے، کوئی اردو میں اس کو تفاسیر میں خیرات کر دیتا ہے اور کوئی صدقات کر دیتا ہے، تو صدقات سے بھی وہی مراد ہے اور خیرات سے بھی وہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما یہ بیسیکلی رہے ہیں کہ تم بھی صدقہ دو گے اللہ کی راہ میں تو تمہارا اپنا بھلا ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تو اس بات کو ہم کیسے اب دیکھیں گے کہ دیکھیں صرف اور صرف دنیا کے لیے انسان ایمبیشیس نہ ہو، آخرت کے لیے بھی اس کے ایمبیشنز ہائی ہوں، اسے پتا ہو کہ مجھے نیکیاں کمانی ہیں، اور کچھ جو ہے نا منی کی انویسٹمنٹ ہے وہ آخرت کے بینک کے لیے بھی کرے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائے تاکہ جب اس دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے محتاج ہوں گے، اس وقت ہم جو ہے نا اللہ کے پاس یہ ساری جو نیکیاں ہیں، یہ سارے صدقات ہیں نا پریزرو پائیں گے، یا باحفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ ان صدقات کو ہمارے حوالے کر دیں گے اجر اور ریوارڈ کی فارم میں۔ تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی ہم بڑے طلبگار ہوں گے، بہت زیادہ محتاج ہوں گے نیکیوں کے بھی، ان صدقات کے بھی، ہر طرح کی نیکیوں کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر جو چیز چل رہی ہے وہ زیادہ تر صدقات کی بات آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے مال کو سپوز ہم لے لیتے ہیں، تو دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے آپ اس میں سے کچھ بھی لے لیں، مطلب آپ کھانا پینا لے لیں، آپ پیسہ لے لیں، روپیہ لے لیں، گاڑیاں لے لیں، بینک بیلنس، کیش، زیور، یہ سب چیزیں کیا معاملہ ہے؟ جو کچھ بھی آپ نے خود، میں نے، آپ نے کھا پی لیا وہ ختم ہو گیا۔ جو آپ نے پہن اوڑھ لیا وہ جتنا آپ کے نصیب کا تھا آپ نے پہن اوڑھ لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو بچ گیا وہ وارثوں کا ہوگا۔ باقی کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان دنیا میں جو پیسہ لگاتا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی پیسہ ہے وہ اس کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے کہیں انویسٹمنٹ کی، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، اب کیا ہوا کہ ابھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں تھا جتنا نقصان میں چلا گیا، تو وہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ پھر اس سم ٹائم جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بینک میں ان کا پیسہ رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے اور اس کو یوز بھی نہیں وہ کر پاتے۔ پھر کرپشن کا جو پیسہ ہے، بعض دفعہ ویسے بھی پیسہ جو لوگ جو بخیل ہوتے ہیں نا، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں بینک میں، ان کو نصیب بھی نہیں ہوتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر پھر حرام کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ٹائم نا اکاؤنٹس ہی، میں نے میری خود بھی جیسے سننے میں آتا ہے یا آپ کو بھی سننے میں ملتا ہوگا، بعض اوقات تو اکاؤنٹس ہی ضبط ہو جاتے ہیں نا، اور میڈیا میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ لوگوں کو کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کبھی پکڑے جاتے ہیں کرپشن کے سلسلے میں تو ان کی تجوریاں جو ہے وہ بھری کی بھری رہ جاتی، کہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ان کی میجورٹی؟ جیلوں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہاں کیا نہ تو ان کو اے سی نصیب ہوتا ہے، نہ پنکھے نصیب ہوتے ہیں، وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ آپ کے وہاں پہ صورتحال رہنے کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی پھر دیکھ لیں۔ ارب خرب تھے ان کے پاس، لیکن جو ہے اب وہ سارا مال ہی چکے نیک نہیں تھا، تو اس کا پھر اس پیسے کا حال بھی ویسا ہی ہوا۔ تو یہ بات بھی مینلی ہوتی ہے نصیب کی۔ تو سم ٹائم کسی انسان کا پیسہ ضبط ہو جاتا ہے، تو ایک شخص کا جو پیسہ جو ہے وہ ضبط ہو گیا، تو اگلی اگر سپوز سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ایک تو ضبط ہو گیا نا، سم ٹائم لوگ جو ہیں وہ جنریشن کے لیے چھوڑتے ہیں، اپنی اگلی جنریشن کے لیے، اپنی اگلی نسل کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ان کی اگلی جنریشن کو بھی وہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کو بس یہ بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال جو ہے نا ہمارا رہ جائے گا، وہ رہ جائے گا، وہی رہ جائے گا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا وہی ہمارے لیے رہ جائے گا، اس کا اجر ہمارے لیے سیو ہو جائے گا۔
جو کچھ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیا نا بس وہی رہ جانے والا ہے. تو اس لیے انسان اپنے آخرت کے بینک میں انویسٹمنٹ کرے. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہے نا کام آنے والا وہی پیسہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. اور جو جو آپ نے خود میں یوز نہیں کیا تو آپ کو نہیں پتا اگلے لمحے بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہی اس پوری آیت کا جو ہے نا وہ لب لباب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی خوشی پانے کے لیے کیا کرو؟ صدقہ کرو. اور جو بھی صدقہ کرو گے اس میں سے پورا کا پورا اجر دیا جائے گا. کچھ بھی رکھا نہیں رہ جائے گا انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ ڈھیروں ڈھیر اس سارے صدقے کو، اس سارے خیرات کے اجر کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا ہوگا، تو وہ حیران رہ جائے گا. کیونکہ جتنا بھی اس نے جس قدر بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا نا اس کو پورا کا پورا نعم البدل اس کا آلٹرنیٹ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہ کرے انسان تو پھر وہی والی بات ہے کہ نہیں کرے گا تو میں آپ کو ساری ایگزامپلس دی ہیں. یا تو ضبط ہو جائے گا یا خود بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی نہ رہے یوز کرنے کے لیے. ٹھیک. یا پھر یہ کہ جنریشن کے لیے چھوڑ کے جا رہا، پتہ چلے کہ جنریشن نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو جو امیدیں ہیں نا آئندہ کے لیے، جس لمحے کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کی امیدوں پر زندگی گزارنے کی بجائے جو لمحہ موجود ہے اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو. ایسے ہی اتنا زیادہ اجر نہیں بتایا گیا کہ جب انسان اس دنیا میں اللہ کے پاس چلا جائے گا اور اس دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ جا کے سب سے پہلی چیز جو وہ کرے تو وہ صدقہ کرے، کیونکہ وہ اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ دیکھے گا. تو پھر ہمیں ظالم نہیں بننا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا چہرہ پانے کے لیے خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی نہیں گن گن کر نہیں کرنا کہ ہم گن گن کر خرچ کریں. ٹھیک ہے. اور ہمیں یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا. بلکہ پورا تو کیا، اللہ تعالیٰ جہاں ہم نے صدقے کا آغاز کیا تھا اس ٹاپک کا، آئی تھنک سو آئی واز 261، تو کیا تھا کہ 700 گنا، 7 گنا سے بھی 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے. اللہ ہماری بس اخلاص کو، ہماری نیت کو دیکھتا ہے.